بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گزشتہ طاق میں روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تزکیہ نفس ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ ہم لوگوں نے تقریباً اس ماہ مبارک کے 24 روزے ہم لوگوں نے رکھے ہیں، اور آج انشاءاللہ 25ویں تراویح پڑھنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے تقوی میں، ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا؟ کیا وہ مقصد جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، وہ مقصد حاصل ہوا؟ اس میں ہمیں کامیابی ملی؟ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے نقل کیا تھا کہ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت سے اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے دور نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وہ عبادت گویا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ہمیں وہ اسباب دیکھنا ہے، کن اسباب کی بنا پر وہ مقصد، جس مقصد کی وجہ سے اللہ نے عبادتوں کو رکھا ہے، وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ کیا اسباب ہیں، اس کا کیا علاج ہے کہ ہمارے اندر تقوی حاصل ہو جائے، خشیت الہی آ جائے، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، اور زندگی میں جیسے بھی حالات آئیں ہمارے ایمان میں کمی نہ آئے۔ اس کے مظاہر میں نے بتائے تھے کہ ایمان عام طور پر لوگوں کے ہمارے کیوں کمزور ہیں اور کس طریقے سے کمزور ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں میں نے بتائی تھی پرسوں کے درس میں۔ دین سے دوری، علم دین سے دوری، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جب اس کی تلاوت ہوتی ہے، ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کسی قسم کے اضافے کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس پر شرمندہ ہم نہیں ہو رہے ہیں، اور اس پر افسوس ہمارے دل میں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دل وہ اس آئینے کی طرح ہو جائے جس میں اگر کالا نقطہ اگر پڑتا ہے تو معلوم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھا جاتا ہے، بلیک پوائنٹ، اور جیسے جیسے اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ بلیک پوائنٹ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اگر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو کالا نقطہ جمع ہوتے جاتا ہے، ایک کے بعد دیگرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دلوں پر فتنوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک حصیر کی کاڑی ایک ایک کر کے پیش کی جاتی ہے۔ حصیر جب بنتے ہیں تو کیسے ایک ایک کاڑی، ایک ایک کاڑی جمع کرتے ہیں، بنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دلوں پر فتنوں کو
ایک 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 کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے اور اتنا اس میں فتنہ ڈوب جاتا ہے اور فتنے میں وہ دل ڈوب جاتا ہے تو نعوذ باللہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہوتا ہے، تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نیکیاں گناہوں کو جب دھوتی نہیں ہیں، گناہوں کے بعد گناہوں کا تسلسل آتے جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کیا کہ میں نے برا کیا، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کیوں ہمارا ایمان کیوں بڑھتا نہیں ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ کرنا چاہیے لیکن ہمارا ایمان بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ تقویٰ کیوں حقیقت میں حاصل نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ ایمانی ماحول سے دور رہنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ خود حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، ہم دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان جی بہت بلند ہوتا ہے، بہت پختہ ہوتا ہے۔ جب ہم آپ کے ہاں سے جاتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں، اپنے بزنس میں لگتے ہیں، اپنے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ روحانی طاقت نہیں رہتی، وہ احساسات نہیں رہتے۔ کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جس طریقے سے میرے ساتھ رہتے ہو وہی حالت تمہاری اگر تمہارے گھروں میں ہوتی تو فرشتے تمہارے بستروں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے آنگنوں میں تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے، ملیں گے۔ لیکن ایک انسان پورے طریقے سے ایسا ہو جائے مشکل ہے، تھوڑی دیر ایسا ہوگا، تھوڑی دیر ویسا بھی ہوگا، لیکن ساعہ و ساعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ایسا ہوگا، تھوڑی دیر ویسا ہوگا، کیونکہ انسان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، گھر کے کام کاج بھی دیکھنا پڑتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں فرض رکھیں تاکہ ایمانی بیٹری، ایمان کی بیٹری ہماری ریچارج ہوتے رہے۔ مسجد میں اسی لیے مردوں کو خاص طور پانے کا حکم دیا کہ ایمان کی بیٹری جب کمزور پڑ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس پر غالب ہو جائے اور ختم کر دے، تو بار بار ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرنے کے لیے کہا 5 وقت مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ تو فریضہ ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھیں، یہ تعلق خراب نہ ہو پائے۔ تو ایمانی ماحول جو ہوتا ہے یہ انسان کے تقوی میں، پرہیزگاری میں، اس کے ایمان میں بڑھاتا ہے، اور خاص طور پر علمی دروس، کیونکہ جتنا آپ علم سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی دل میں شرح صدر ہوگا، دل کو سکون ملے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو مجھے بتا کیسے تو جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں لائے؟ قال بلا، ہاں میں ایمان لایا ہوں، مجھے ایمان ہے، یقین ہے اس پر، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان نصیب ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آدمی دین کے علم میں جتنا گہرا جائے گا، جتنا پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت، اتنا زیادہ اس دنیا کی حقیقت اس پر کھلے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شخصیت پر ظاہر ہوگی،
اور اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں اضافہ کرنے کا حکم، دعا کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے طلب علم کے۔ ربی زدنی علما وقل ربی زدنی علما، اور تو اے محمد دعا کرو اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اور اضافہ کر، اور اضافہ کر۔ اس سے مراد دنیا کا علم نہیں ہے، دین کا علم۔ دنیا کے علم کی اہمیت ہم مانتے ہیں کہ دنیا کا علم بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں جو معیار الٹا ہو چکا ہے کہ دنیا کا علم ہم زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور دین کے علم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکنڈری ہے، اگر خود بخود آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو کوئی حرج نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ تو ماحول جو ہے، دینی ماحول، علمی ماحول، ایمانی ماحول انسان کو، انسان کے تقوی کو، انسان کی نیکیوں کو، انسان کے ایمان کو بچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماحول کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے کہ وہ 99 آدمی کو جس نے قتل کیا تھا، ہاں، اور پوچھا تو جو ہے ایک آدمی سے جو بیچارہ نیم عالم تھا، اس نے کہا کہ تجھے توبہ کہاں، تو 9 آدمی کو قتل کیا ہے۔ مایوس ہو کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک اور کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ نہیں بھائی، تیرے اور توبے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ تم جو ہے ایسی بستی میں ہو جو برے لوگوں کی بستی ہے، وہاں سے نکلو۔ ماحول کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، آدمی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، آدمی مانے یا نہ مانے، مجبور ہوتا ہے انسان یہاں اس دنیا میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ماحول، جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جو لوگ اونٹ چراتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جو اونٹ جو ہے ایک سخت جانور ہے، اس کو سختی کے ساتھ پیش آئیں گے تبھی جا کر جو ہے وہ آپ کی بات مانے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کے ساتھ رہنے کا اثر انسان پر پڑتا ہے، اور بکریوں کے ساتھ رہنے کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائے ہیں، ہر نبی نے۔ بکری ایک کمزور جانور ہے، نبی اللہ تعالیٰ کو یا ٹریننگ دیتا ہے اپنے انبیاء کو ان کے بچپن میں، ان کے کم عمری میں، تاکہ لوگوں کی تکلیفوں کو انبیاء برداشت کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انبیاء اکرام کو، اور ان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ خود آپ نے بتایا، کہا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جو ڈرایا گیا اور مجھے اتنی تکلیف دی گئی جتنا کسی اور انسان کو تکلیف نہیں دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول، انوائرمنٹ بڑا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے برے ماحول میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آج ہمارا ماحول گھر میں ہم لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے ٹی وی کی وجہ سے، کیونکہ ٹی وی جس طریقے سے گھر میں بری چیزوں کو لا کر انسانوں کو بتاتی ہے اور گھر کے بڑوں اور چھوٹوں کو خراب کرتی ہے، اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ گویا ہم ان ناچنے گانے والوں کے ساتھ نعوذ باللہ زندگی گزار رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے۔ وہ شراب پینے والے، وہ بد اخلاق، وہ بے ایمان، جی تو کیوں؟ اس کا اثر پڑتا ہے، ٹی وی کا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے ٹی وی میں جو دیکھتے ہیں اسی کی نخالی کرتے ہیں، جو گانا سنتے ہیں وہ گاتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ماحول کا اثر۔ تو ماحول کا مطلب یہ نہیں کہ آج کل کے ماحول میں دنیا جو ترقی کی ہے کہ آپ ایسی خراب بستی میں چلے جائیں، بلکہ وہ بستی اگر اپنے گھر میں لا رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، تو آپ کا گھر بھی متاثر ہوگا، آپ کے افراد بھی متاثر ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے آپ ماشاءاللہ جی نمازی ہوں، بڑے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن آپ کے بچوں پر اگر اس کی نظر نہیں رہی اور آپ غافل ہو گئے نگرانی سے، نعوذ باللہ کبھی بھی کسی بھی وقت گھر کا کوئی فرد جو ہے پھسل کر جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔
تو ایک بہت بڑا سبب ہمارے ایمان میں کمی کا یہ ہے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، اور ماحول، انوائرمنٹ، ہمارے اطراف و اکناف جو بھی ہے اس کو ہمیں سدھارنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی کمزور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے آئیڈیل نمونہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تھے اور صحابہ دیکھتے تھے، اور پرانے زمانے میں جو علماء کرام، جو سلف صالحین کی جو زندگیاں ہیں وہ حقیقت میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انسان کے سامنے اگر نمونہ نہ ہو تو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بے شک ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، لیکن عملی طور پر اگر ہمارے سامنے ایسے علماء نہ ہوں، ایسے بزرگ نہ ہوں جی جن کی تقوی، جن کی زندگی نمونہ ہے دوسروں کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی ماحول کا اثر پڑتا ہے اور انسان کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ آج جب کہ یہ ماحول ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان انبیاء کی، ان صحابہ کرام کی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، ہم پڑھیں ان کے بارے میں، کیسے رہتے تھے وہ لوگ، کیسی زندگی گزارتے تھے، پریکٹیکل نمونہ تھے ہمارے لیے۔ ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے آپ، سبحان اللہ، کیسا ایمان اور کیسا تقوی اور کیسی عبادت۔ امام احمد بن حنبل اور بہت سارے علماء کرام نے کتابیں لکھی زہد اور تقوی پر، کتاب الزہد والرقائق، یعنی دل کو نرم کرنے والی چیزیں، زہد، دنیا میں بے رغبتی کو پیدا کرنے والی چیزیں۔ انسان کروڑ پتی ہو سکتا ہے، ملینئر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس انسان کے دل میں اگر اس پیسے کی محبت نہ ہو تو وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ زاہد انسان ہے، وہ زاہد انسان ہے جس کے دل میں اب دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں ہے، گرچہ کہ اس کے قدموں پر کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن دل میں اس دنیا کی، اس مال کی، اس پیسے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نیک لوگوں کی سیرت، علماء کرام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگیاں اگر ہم پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو ہماری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ان کے جیسا بننے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اور تیسری چیز، جیسا کہ میں نے بتایا، علم سیکھنا چاہیے، طلب علم دین۔ یہ سمجھنا کہ علم دین سیکھنا صرف یہ علماء کا کام ہے، مدرسے میں رہنے والے بچوں کا کام ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائیوں۔ آج اسی وجہ سے ہماری مسجدوں میں امام نہیں ملتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ضرورت پڑے تو خطبہ دینا چاہیے، جمعے کا تقریر کرنی چاہیے، وہ کیپیسٹی پیدا کرنا چاہیے ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر۔ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا، نہیں، علم دین سیکھنا چاہیے۔ کم از کم سال میں اسلام کے موضوع پر، صحابہ کے موضوع پر ایک 3-4 کتابیں پڑھ لیں، ہم ضروری کتابیں مطالعہ کر لیں۔ الحمدللہ انگریزی زبان میں، تمل زبان میں، اردو زبان میں، ساری زبانوں میں ضروری کتابیں موجود ہیں۔ کم از کم کچھ کتابوں کا ہم مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس سال الحمدللہ میں نے یہ 4 کتابیں میں نے پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، خلفائے راشدین کی تاریخ پر، اسلام کے بعض احکام پر۔ جی بلوغ المرام ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انگلش میں اس کا ترجمے کے ساتھ تقریباً 400-500 صفحے کی ہوگی، اور عربی میں تو 200-250 صفحے، یا بلکہ اس سے بھی کم، 160-170 صفحے میں عربی زبان میں وہ کتاب موجود ہے، بلوغ المرام فی احادیث الاحکام۔ زندگی میں جو احکام آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کے احکام کے تعلق سے جو حدیثیں، اہم حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں
کتنی حدیثیں؟ تقریباً 1,500 حدیثیں ہوں گی۔ اب بتائیے کہ سال بھر میں اگر آپ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، جی بہت سارے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، چھوٹی سی کتاب بلوغ المرام، کتنا اچھا ہوگا جی۔ قرآن کریم کا مختصر سا ترجمہ پڑھ لیے، مختصر سی تفسیر پڑھ لیے، آپ نے اپنے بنا لیا کہ چلیے میں انشاءاللہ آئندہ رمضان تک قرآن کریم کے ایک 5 پاروں کا ترجمہ میں پڑھ لوں گا اور سمجھ لوں گا۔ 5 پارے۔ صحابہ میں مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اگر یاد کر لیا اور سمجھ گیا تو گویا ان کے پاس ایک بہت بڑا عالم۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 سورتیں صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان ان دونوں کو یاد کرتا تو جل فی اعیننا، ہماری نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن، آپ نے کہا کہ ان دونوں سورتوں کو پڑھو، یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن جی پرندوں کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور سفارش کریں گی۔ جو پڑھتا تھا، جو سمجھتا تھا، جو اس پر عمل کرتا تھا۔ اور قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب دیا ہے سمجھنے کے لیے، اور سبحان اللہ اتنی عظیم کتاب، اور ہم اس کتاب سے غافل ہیں۔ تو آپ جس طریقے سے اپنی زندگی کا بجٹ بناتے ہیں، ماہانہ اور سالانہ اتنا خرچہ ہونا چاہیے، اتنی آمدنی ہونی چاہیے، ایسا ہے اپنے علم کا بھی تو بجٹ بنانا ہے کہ کم از کم ایک دین میں ہمارے 1 سال اتنا اضافہ ہو، ہم اتنی کتابیں پڑھیں۔ درسوں کا سلسلہ ہے، الگ بات ہے، کبھی ہوتا ہے موقع، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے ہیں، لیکن اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، یا ایسی کتابیں ہیں جن کے کیسٹیں آپ سن سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ، ایمان کے اضافے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہر ایک مومن کی زندگی کے شیڈول میں آنا چاہیے۔ علم دین اضافہ ہو تب انشاءاللہ اپنا ایمان اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ہماری زندگی گزر جائے گی، دن بدن ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہم آئے اور جو ہمارا نالج تھا کہ دین سیکھ رہے ہیں، کیسے لوگوں کے دیکھا دیکھی سیکھ رہے ہیں، انہوں کیسا پڑھ رہے ہیں ویسا پڑھتے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں بھائی، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، یہ طریقہ کیا ہے؟ تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اتنی ساری جماعتیں ہیں، کون حق پر ہے؟ کیوں ہماری جماعت ہم کہہ رہے ہیں کہ حق پر ہے، دوسرے کیوں باطل پر ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ دوسروں کے پاس کیا غلطیاں ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طلب علم جتنا انسان اللہ تعالیٰ کا علم، قرآن اور حدیث کا علم جتنا سیکھے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان پختہ ہوگا، اور اتنا زیادہ دل میں شرح صدر اور اطمینان، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے بندہ۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور واقعی کہتے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے ساتھ سواری میں جا رہے تھے، تو ان کے شاگرد نے یہ زمانہ ہے تبع تابعین کا، بڑی بڑی جو بلڈنگیں لوگ بنائے تھے اس کو دیکھ کر جو ہے اشش کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں کہ کیسے لوگ بنائے ہیں، کیسا ہے لوگوں کے پاس مال۔ تو امام سفیان ثوری نے کہا، ارے بھائی تمہیں کیا معلوم ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہم کتنی بڑی نعمت میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا، یہ احساس ہو جاتا تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تلوار سے یہ لوگ ہم سے لڑتے، تلوار سے ہم سے لڑتے۔ علم دین علم ہو تو آدمی تنہائی میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، تنہا ہوگا
لیکن وحشت محسوس نہیں کرے گا. پریشانیاں ہوں گی، اطمینان سے رہے گا، کوئی پریشانی نہیں. اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، ہم کیا کریں. اطمینان. تو یہ ہے کہ علم کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے انسان کو وہ یقین نصیب ہوتا ہے. تو ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ماحول کو بنائیں، وہ ماحول ویسا ماحول اپنے گھر میں رکھیں، ایسے ماحول کے ساتھ زندگی گزاریں، اور نمونہ سیرت طیبہ اور سیرت صالحین کا ہم مطالعہ کریں اور علم دین سیکھیں. بہت سارے الحمدللہ وسائل ہیں آج کل، آپ جاتے جاتے کیسٹیں سنتے جا سکتے ہیں. جی اپنے ٹیلی فون پہ بہت سارے دروس اور لیکچرز آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں علماء کے. سعودی عرب میں ماشاءاللہ اذاعت القرآن الکریم، قرآن کریم کا جو ریڈیو ہے اس سے اتنا فائدہ پہنچتا ہے. اور خاص طور پر عورتیں جو ہیں سبحان اللہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں اور ریڈیو چالو ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، علماء کے درس ہیں، بچوں کی تلاوتیں ہیں، مختلف پروگرام اور ٹوٹل دینی پروگرام. ماشاءاللہ کاش ہمارے ملک میں ایسا کوئی ریڈیو، قرآن کریم کے جیسا ریڈیو کوئی کچھ لوگ اگر شروع کرتے، کتنا فائدہ ہوتا ہے تمل زبان میں، اردو زبان میں. اور ایسے ریڈیو کو سن کر کئی لوگ ماشاءاللہ اتنا علم سیکھے ہیں کہ مت پوچھیں. اور خاص طور پر جو لوگ مکہ مدینہ اور جو کار چلاتے ہیں ڈرائیورز، ان جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی معمول ہے، جاتے ہوئے اذاعت القرآن لگا دی، ریڈیو لگا دی، ریڈیو قرآن کریم کا ریڈیو، سفر کرتے ہوئے سنتے جا رہے ہیں، آتے ہوئے سنتے جا رہے ہیں، اور ان کی نقل و حرکت ہو رہی ہے گاڑیوں میں قرآن کریم. سبحان اللہ. تو ایسے وسائل مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک آدمی تک علم دین کا وسیلہ جو ہے، علم دین کا یہ ذریعہ جو ہے پہنچے. چوتھی چیز جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور ہمارے تقوی میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں، کہ نعوذ باللہ کہ ہمارا پوری زندگی روٹین ہے دنیا کے کاموں کے ساتھ. ادھر آئے، آفس میں گئے، ادھر گئے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ادھر صبح سے لے کر شام تک. اور کبھی انسان کو، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ بچائے جن کو پیسے ہوتی ہے، پیسے کی فکر ہوتی ہے ہمیشہ، پیسہ پیسہ پیسہ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ. برباد ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، روپے کا بندہ، پیسے کا بندہ، برباد ہو جائے. کپڑے کا بندہ اگر ملتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ورنہ ناراض ہو جاتا ہے. نہیں، مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے، ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں. تو یہ دنیا کی رغبت انسان کو اپنے دل سے نکالنی چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا دنیا کی محبت ایک انسان کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی. علماء نے کہا ایک انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں گانے کی محبت اور قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. میوزک کی محبت اور قرآن کریم کی محبت یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے کہا، یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی محبت اور جنت کی محبت ایک مومن کے بندے میں دل میں جمع نہیں ہو سکتی. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جنت کی محبت بھی اس کے دل میں ہو اور دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر آخرت ہمیں منظور ہے اور آخرت ہمارا مقصود ہے تو آخرت کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے. دنیا کے لیے آپ محنت کیجئے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. بڑی عبرت کی، بڑی نصیحت کی بات اس چھوٹی سی ایک آیت میں اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تمہارا علم،
تمہاری دولت، تمہاری ہوشیاری، تمہارا ٹیلنٹ، جی تمہارا خاندان، تمہارے بیوی بچے، جو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا گھر وہ حاصل ہو جائے، اس کو تم تلاش کرو۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے جی اس کے ذریعے کہ تم کیا تلاش کرو؟ آخرت کی منزل مقصود کو تلاش کرو، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، جی تمہیں کمانا ہے، تمہاری زندگی گزارنی ہے، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنی ہے، حلال طریقے سے اس کو مت بھولو۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا چھوڑ دو، نہیں، کہ دنیا کو ہم پوری طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں، نہیں، جو ضروری کام ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، مقصود وہ ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں ہیں تو دنیا کا بھی حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، وہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دعوت کے کام سے نکلے ہیں اور گھر میں کوئی بیوی بچی کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں، اور بیچارے وہ لوگ پریشان ہیں اور دوسروں کے سہارے چل رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی فکر کرتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کو صدقات و خیرات تو دے رہے ہیں اور گھر میں جو ہے پیسے کے لیے تڑپ رہے ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، دینے کے لیے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 درہم ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ جو ہے اپنے اوپر خرچ کرو۔ کہا ایک اور درہم ہے، کہا کہ جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ کہا ایک اور درہم ہے، ارے تمہارے جو سب سے قریب ہیں ان کو دو، جو اتنے قریب رشتہ دار ہیں ان کا حق ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے وہ بڑا بیلنس دین ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ چونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جو لوگ جاہلیت اور کفر کے ماحول سے آئے اور انہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، اسلام کی نعمت اور اسلام کیا ہے ان کو معلوم ہوا، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی بڑی نعمت، اللہ نے اتنا بڑا خزانہ تم کو دیا ہے اے مسلمانوں، اور تم اس خزانے کا سام بن کر بیٹھے ہو، لوگوں کو دینے کے بجائے، اس دین کو پہنچانے کے بجائے تم خزانے کا سام بن کر بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دیکھیں کتنی بہترین تعلیم دے رہا ہے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور تم اچھا عمل کرو، اچھا سلوک کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا عمل کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، ویسے تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ پرفیکٹنس آنا چاہیے عمل میں، وہ ایمان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اچھا رکھا ہے، اتنی اچھی نعمت دی ہے۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کا اصل مقصد، دنیا ایک کھیتی ہے، دنیا ایک کھیتی ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ایگزام ہال ہے۔ یہاں ہم جوان ہونے کے بعد ایگزام اپنا لکھتے جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ آخرت میں ملے گا۔ کھیتی ہے، جو بھی ہم بوئیں گے وہ ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ جی یہاں کوئی آدمی کانٹے کا درخت بو کر آخرت میں سیب اور موز اور انگور کے پھل نہیں پا سکے گا۔ کانٹے کا درخت بوئیں گے تو کانٹے کا درخت ہی اگے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو جو آپ کریں گے وہ وہاں آپ کو وہ چیز ملے گی۔ تو مقصد آخرت ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں جو ضروری کام ہے، جو ضروری حلال طریقے سے جو کمانا ہے، اس میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات کو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا دین کے لائن میں آتے ہیں تو دنیا کو پوری طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ دے گا وہ ہم کریں گے، کمانے کی ضرورت نہیں، جی بیوی بچے کیسے گزر رہا ہے ایسے ہی۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور قرآن میں اللہ نے کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا رزق تلاش کرو. یہ کہنا کہ نہیں اور سستی، نعوذ باللہ. آج اکثر مسلمانوں میں، مسلمان جو پیچھے ہیں، ایک تو جہالت، جی نادانی، اور دوسرا ایک بہت بڑا سبب سستی ہے، کاہلی. سستی نعوذ باللہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، انسان کو ختم کرنے والی چیز ہے. علماء نے کتابیں لکھی، الحث علی التجارۃ والصناعۃ والعمل. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد الخلال نام کے امام احمد کے شاگرد 3 صدی ہجری کے لکھتے ہیں کتاب، باقاعدہ کتاب وہ چھپی ہوئی عربی میں. کیا ہے؟ بزنس پر ابھارنا، کہ بزنس کرو، بزنس پر ابھارنا، کام کرنے پر ابھارنا. اور اسی طریقے سے صناعت، کوئی پیشہ، فیکٹری کا کام کوئی بنا رہے ہیں، بنا کر آپ بیچ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دین ہمیں سکھاتا ہے. لیکن اگر انسان سست ہو جائے اور پورے طریقے سے یہ کہے کہ نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اور مسجد میں بیٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ انتظام کر دے گا، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دی، اسباب تلاش کرنے کا حکم دیا، ذرائع تلاش کرنے کا حکم دیا، محنت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا. محنت کرو، اسباب تلاش کرو، وسائل تلاش کرو، اور اللہ پر بھروسہ کرو. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اپنے اسباب پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ کرو. توکل اللہ پر ہونا چاہیے. تو دنیا اور دین کا جو بیلنس ہے یہ بہت اہم ہے، اور عام طور پر لوگ اس بیلنس کو برقرار رکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں. دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کا جو بیلنس، کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کون سا کام کب کرنا چاہیے، یہ جو بیلنس ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور عام طور پر لوگ نہیں جاننے کی وجہ سے اس میں غلطی کر جاتے ہیں. 5ویں چیز کہ آدمی کھانے پینے میں اسراف کرتا ہے، سونے میں اسراف کرتا ہے، اور بات چیت میں اسراف کرتا ہے حد سے زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی ایمان اور تقوی سے دور ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں، سونے میں، اور بات چیت میں. اور خاص طور پر عورتوں کے پاس، خواتین کے پاس یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بات کرنے والا کوئی نہیں ملے، اور ان کو عورتیں اگر ان کا ٹائم جو گزرتا ہے بات چیت میں یا تو ٹی وی کے سامنے، نعوذ باللہ. ٹیلی فون اگر پکڑتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنی دیر تک بات کرتے ہیں کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. اس طریقے سے ایمان آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے. جو عورتیں اللہ تعالیٰ کے حدود کا، لمٹ کا پاس نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے ایمان میں کمی. قرآن کریم کا مطالعہ نہیں، قرآن کریم پڑھتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا علم نہیں، اذکار کی پابندی نہیں، جی علمی دروس میں شرکت نہیں کرتے. یہ سب کیوں؟ یہ سب تقویٰ میں کمی کی وجہ سے اور ایمان میں کمی کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے انسان کی لمبی لمبی خواہشیں، بڑی لمبی خواہشیں، ہم فلاں کریں گے. ہم حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں پرانی آیتیں جو منسوخ ہو گئی تھی اس میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادی ہو، 2 ویلی سونے کی ہو، تو تیسری ویلی کی خواہش کرے گا. بڑی بڑی خواہش، لمبی لمبی خواہش. یہ چیز انسان اگر دل سے نکالے، لمبے خواہشات، دنیا کے خواہشات، تو یہیں سے آدھی دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کے لیے لمبی لمبی خواہشات نہ کرے. اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باقاعدہ لکھ کر بتاتے ہیں، زمین میں کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے 3 طریقے سے یا 4 طریقے سے ایک اسکوائر ٹیپ کی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد بیچ میں ایک لکیر لمبی کھینچی جو اسکوائر لائن جو بنائے اس سے بھی آگے، اسکوائر جو ڈبہ بنائے اس سے بھی آگے آپ نے ایک لمبی کھینچی. کہا آپ نے کہ یہ جو انسان کی خواہش ہے، یہ اسکوائر جو ہے نا ڈبہ، اس سے بھی آگے ہے، یہ اس کی خواہش ہے. یہ اسکوائر جو لائن ہے یہ اس کی زندگی ہے، اتنی ہی اس کی زندگی ہے. لیکن اس کی خواہشات کتنے لمبی ہیں؟
اس خیر جو اتنا جس کی زندگی سے بھی آگے ہیں. اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں طرف لکیریں کھینچ کر بتائی کہ یہ مختلف حالات ہیں انسان کی موت. انسان بیمار پڑتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ مر جائے گا, اللہ بچا لیتا ہے, پھر بیمار پڑتا ہے, حادثہ ہوتا ہے, ادھر سے موت آتی ہے اور آخر جا کر وہاں ختم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکیر کھینچ کر ڈبے کی شکل میں بتایا کہ انسان کی زندگی کی جتنی اس کی زندگی اس سے بھی آگے اس کے خواہشات ہیں. اور انسان کے خواہش کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی خواہش, اس کا حرص کتنا بڑا ہے. جنت میں ایک مومن, ایک جنتی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا, اے اللہ میں ایک پودا لگاؤں کیا, جھاڑ لگاؤں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہے, میں سب کچھ دیا ہوں تجھے, اور کیا چاہیے؟ ہر قسم کے درخت ہیں, ہر قسم کے. نہیں اللہ میں ایک پودا لگانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لگا, ٹھیک ہے. اور جنت چیز جو بھی ہوگی وہ بڑھنے والی, اور اتنا کہ جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے. درخت جو بنایا, پودا جو لگایا, اللہ کے حکم سے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے انسان تیری حرص بہت ہو گئی, بس کر دو. تو ایک مہاجر صحابی نے کہا اللہ کے رسول, کوئی وہ انصاری صحابی ہوں گے جو جنت میں درخت لگانے کی خواہش کریں گے, کیونکہ ہم لوگ مہاجر ہیں, ہم لوگ تو جو ہے کاشت نہیں کرتے اور کھیتی باڑی کا کام نہیں کرتے. انصاری جو ہے کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. تو یہ انصاری صحابی ہوں گے جو ہے جنت میں کوئی درخت لگانے کی خواہش کریں گے. تو یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی کتنی لمبی خواہش ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تم لوگوں پر جو ڈرتا ہوں وہ دو چیز ہے. ایک, نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. انسان اپنے خواہشات کو پیروی کرتا ہے, چاہے دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کو سمجھنے کے معاملے میں ہو. دین کو سمجھنے میں کیا مطلب؟ قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اپنے نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو, ورنہ یہ نفسانی خواہش تمہیں کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اتباع الہوا جو ہے خواہشات نفس, ایک تو دنیا کی خواہشات ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں, اس کے بڑھ کر دین میں اپنے دماغ سے, اپنے طور سے سمجھ لینا اور اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ انسان کے دین کو برباد کرنے والی چیز ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرے, یہ لوگ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق حق اگر ہو جائے تو آسمان اور زمین اور جو بھی ہے سب بگڑ جائے گا, سارا نظام ختم ہو جائے گا. تو برے نفسانی خواہشات کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہ ہو, اسلام جو کہتا ہے اس کے سامنے اعتراض کرے, یا کسی بات کو ریجیکٹ کرے, یا کسی حکم کو ریجیکٹ کرے, یہ اس کے نفسانی خواہش کو پیروی کرنا ہے. اور نعوذ باللہ یہ انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے, اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. اور آخر میں یہ جو اسباب ہیں اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. الایمان اقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. ایمان کیا چیز ہے اس کے بارے میں علماء نے بتایا کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا ہے, دل سے تصدیق کرنا ہے, اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ہے. اور رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے, شیطان کی بات ماننے سے ایمان کم ہو جاتا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ایمان میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں گے, جتنی بات مانیں گے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, شیطان کی بات مانیں گے, اتنا جو ہے ہمارے ایمان میں کمی آ جائے گی.
اب یہ جو کمزوری ہے اس کا علاج کیا ہو، اس کا علاج کیسے؟ اور یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے ہر چیز کا ایک نشاط، ایک ٹائم ہوتا ہے جو اس کا بہت ہی پرفیکٹ ٹائم جس میں آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، ہر چیز کا ایک عروج تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد عروج تک پہنچنے کے بعد زوال ہو جاتا ہے، زوال، کمی آ جاتی ہے۔ اسلام کا ایک عروج رہا، اسلام ترقی ہوتی رہی، ماشاءاللہ مسلمان دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومتیں سمٹتی گئی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ پورے طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ایک ہی حالت میں رہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں کہیں ہم محسوس کریں کہ میرا ایمان کمزور ہو گیا، فوراً اس کا تدارک کریں، اس کے علاج کے لیے کوشش کریں، اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ کمزور ہوتے 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 ایمان ختم ہو جائے گا اور انسان اس کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سددو وقاربو، تم سیدھے ہو جاؤ اور قریب قریب عمل کرنے کی کوشش کرو، نیک عمل کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ وعلیکم بالدلجہ، یعنی رات کے وقت میں تم عبادت کرنے کی کوشش کرو، رات کے وقت میں، اندھیرے وقت میں تم عبادت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ وقت کیا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا، دن بھر کے گناہوں کو دھلائے گا۔ تو یہ جو اسباب ہیں، ہم اس کا علاج کیسے؟ تو سب سے پہلے ایمان کی کمزوری کا علاج قرآن کریم کے تدبر سے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، بار بار قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو کم از کم آخری جز، 30واں جز، 30واں پارہ، ہمہ پارہ، کم از کم اس کو تو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور کم از کم وہ صورتیں جو بار بار ہماری نمازوں میں آتی ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو تو ہم کم از کم اس کے معنی میں تو غور کریں۔ تو قرآن کریم کا تدبر، قرآن میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا بعض لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کو اتنی لمبی پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے کہ سبحان اللہ، بار بار اسی پر غور و فکر۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی نماز میں ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، قرآن کریم کی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو بڑا سخت طاقت والا ہے، اور جو ہے تو بڑا حکمت والا ہے۔ اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عمر العمری عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے تعجب کی چیز تم نے جو دیکھی ہے ذرا بتاؤ نا، کون سی چیز تھی جس کو آپ کی نظر میں بڑی تعجب کی چیز تھی، جس پر آپ کو بڑا تعجب ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے نماز کے بعد کہا آج میرے اوپر یہ کچھ ایسی آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، بربادی ہے اس کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس میں سوچتا نہیں ہے، اس کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں،
بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ تو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور علماء کہتے ہیں التفکر عبادہ، کہ اللہ کے مخلوقات اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو پہچاننا، قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، یہ خود ایک عبادت ہے، یہ خود ایک عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں میں فکر کر کے، ان صورتوں میں غور و فکر کر کے، ان کے معنوں میں غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ جو ہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ سورہ ہود میں جو آیت جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، تم اور تمہارے ساتھ جنہوں نے توبہ کیا ہے وہ بالکل سیدھے ہو جاؤ اور حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ علماء نے کہا کہ یہی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس میں اللہ کہتا ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے سیدھے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ استقامت، وہ سیدھے راستے پر آنا کیسے ممکن ہے کسی انسان کے لیے؟ تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ آیت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں آپ پڑھ رہے تھے ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے پروردگار کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، ضرور وہ آ کر رہے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ اسی آیت کو تکرار کرتے کرتے اس میں سوچتے سوچتے کہتے ہیں کہ کئی دن تک بیمار رہے اس آیت میں غور کرنے کے بعد کہ تیرے پروردگار کا عذاب آ کر رہے گا۔ اور اسی طریقے سے سعید بن جبیر ایک بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 20 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے ایک آیت کو تکرار کر کے ساتھ بار بار پڑھا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ایک ایسے دن سے ڈرو جس میں تم سب کے سب اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت کو 20 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے رہے، ایک ہی آیت، اس پہ غور و فکر، تدبر، اور اس کو اپنے اندر اب محسوس کرنا، اپنے دل میں اس کو جاگوزی کرنا، ایک آیت سبحان اللہ، اس کی عظمت کو سوچنے کے لیے۔ اور علی بن الفضیل کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی آیت وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، یہ آیت وہ پڑھے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب ان دوزخیوں کو دوزخ پر کھڑایا جائے گا، دوزخ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، تو کہیں گے اے اللہ، اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا۔ یہ آیت پڑھے اور اس میں اتنا غور کیا کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک آیت غور فکر کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں غور کرنے کی چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں، ایگزامپلس، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بتاتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم مثالیں لوگوں کو ہم بتاتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ تو بہت ساری اللہ نے مثالیں دی، آخرت کی مثال دی اللہ نے، دنیا کی زندگی کی بہت ساری مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے، شرک اور توحید کی مثالیں اللہ نے مثالیں دی، بہت سارے اگزامپل بتائے۔
اللہ نے مشرک کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے نیچے گرتا ہے، جیسے ہی گرتا ہے پرندے اس کو جھپٹ لیتے ہیں یا کسی گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ ایک اور جگہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے سوا دوسروں کے پاس جا کر پکارتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پانی منہ میں آ جا، پانی تو قیامت تک اس کے پاس اس کے منہ میں آنے والا نہیں۔ ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے مشرک کے بارے میں، سبحان اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو مشرک ہیں جو مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے، ان کی مثال کیسی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں ہے، ڈیزرٹ میں پیاسا ہے، پانی کی تلاش میں نکلا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، دھوپ کی گرمی سے سراب جو ہے پانی نظر آ رہا ہے، دھوپ کی گرمی سے سراب جو ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی لگ رہا ہے، وہاں جا کر دیکھ رہا ہے تو پانی نہیں ہے، اللہ تو پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے۔ بے شمار مثالیں، کہا اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی ہے، یہ غلام ہے، اللہ قرآن میں اپنی اور یہ معبودان باطل جن کے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کو خدا بنا کر رکھے ہیں، مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک غلام ہے جو گونگا ہے، جو سمجھتا نہیں ہے، کسی بھی کام میں بھیجیں گے تو جو ہے بیکار فیل ہو کر آتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے صحیح طریقے سے، یہ وہ غلام ہے۔ اور ایک دوسرا ہے جو آدمی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انصاف کا حکم دیتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، ہر کام خیر کا کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ معبودان باطل اندھے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ذرا بتاؤ، یہ غلام ہے جو ایک آدمی کے انڈر میں ہے، ایک ہی آدمی کی غلامی کر رہا ہے، اور ایک دوسرا غلام ہے، کئی آقا ہیں اس کے، یہ ایک آقا نہیں، کئی آقا ہیں، کئی ماسٹر ہیں، کئی ماسٹروں کے پاس وہ کام کر رہا ہے۔ تو جیسے یہ معبودان باطل، یہ لوگ جو اللہ کی سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کئی خداؤں کے جو ہے غلام ہیں، لیکن یہ جو مومن جو ہے وہ صرف یہ ایک اللہ کا غلام ہے، یہ ایک اللہ کا بندہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے، زمین مردہ زمین ہے، اور تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہے پانی کی وجہ سے کھیتی باڑی اور پودے اور درخت جو ہے لہلہانے لگتے ہیں، بڑے خوبصورت۔ پھر اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ کہا دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو قرآن دیا، جن کو توریت دی، یہودیوں کی مثال دے کر مسلمانوں کو عبرت دے رہا ہے، مسلمانوں کو نصیحت بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی، اللہ کی کتاب دی، اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھے کی مثال ہے، گدھے کی مثال، کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی مثال ہے جس کے پیٹھ پر جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں، کتابوں کا بوجھ ہے، لیکن اس گدھے کو نہیں معلوم کتاب میں کیا ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ نے مثال دی کہ یہ یہودیوں کو اللہ نے کتاب دی لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر آج مسلمان اگر اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، جو کہ توریت سے 1000 درجہ بہتر کتاب ہے، اگر وہی سلوک کر رہے ہیں جو یہودیوں کا سلوک ہے، تو نعوذ باللہ وہ ایگزامپل یہودیوں کے بجائے آج مسلمانوں کے بارے میں آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ان مثالوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، ان مثالوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، وحی، اس وحی کی مثال بارش کے جیسی مثال ہے۔ بارش کی مثال، بارش کا پانی بالکل پاک پانی اترتا ہے، پاک پانی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین الگ الگ مختلف زمینیں ہیں، یہ ایک زمین ایسی ہے جو پانی کو سیف کرتی ہے، بچاتی ہے، روک کر رکھتی ہے۔ تو لوگ آتے ہیں، جانور پیتے ہیں پانی، لوگ پانی پیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک دوسری زمین ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور جذب کر کے لوگوں کو پھل اور درخت اور پھول جو ہے غذا وغیرہ دیتی ہے۔ یہ دوسری مثال۔ پھر تیسری مثال،
کس کی مثال؟ کہا کہ کچھ ایسی زمینیں ہیں جہاں پر سے پانی گزرتا ہے، نہ پانی وہ زمین روکتی ہے اور نہ ہی اپنے اندر جذب کرتی ہے، پانی گزر جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے علم سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یہ ان کی 3 کیٹیگری ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم کو یاد کر کے رکھے ہیں اور دوسروں تک وہ علم پہنچاتے ہیں، گرچہ کہ انہوں نے اس میں سمجھ کر اس کے اندر سے مسائل وغیرہ استنباط کرنا اور بڑے بڑے عالم کا مقام انہوں نے نہیں پایا ہے، صرف انہوں نے سنا اور نقل کر دیا۔ جیسے پانی بچا کر یہ زمین دوسروں کو دے رہی ہے، اس طریقے سے وہ حفاظ قرآن، وہ قرآن کریم کے حافظ، وہ حدیثوں کے حافظ، جنہوں نے حدیثوں کو سن کر دوسروں تک پہنچایا، لیکن اس میں زیادہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فقہ وغیرہ میں ان کے اندر وہ مادہ نہیں تھا، تو ایک کیٹیگری زمین کی مثال ہے۔ اور دوسری کیٹیگری جو زمین اپنے اندر پانی جذب کر کے درخت وغیرہ دیتی ہے اور کھیتی باڑی کا انتظام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو علماء کرام، جو فقہائے عظام، جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلے مسائل نکالتے ہیں، مسئلے مسائل نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں، استنباط کر کے بتاتے ہیں۔ فقہاء المحدثین، علم حدیث کے ساتھ جو جن کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ مسئلے سے استنباط کر کے بتاتے تھے، علماء کو بس لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک حدیث سے 50 مسئلے انہوں نے نکالے، ایک حدیث سے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، انس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی تھے، وہ ایک چھوٹے پرندے کو ان کے گھر میں جو ہے پال رہے تھے، وہ پرندہ مر جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق سے پوچھتے تھے، اس کا نام نغیر تھا، وہ پرندے کا نام۔ ابو عمیر، وہ نغیر پرندے نے کیا کیا؟ ایک حدیث سے 50 مسئلے استنباط۔ اس مسئلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ایسے پرندوں کو گھر میں پال سکتا ہے، اگر ان کو کھانا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جائز مذاق کر سکتا ہے۔ مدینے میں جبکہ حرم کی جگہ ہے جہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ واقعہ جو ہوا مدینے میں ہوا، تو مدینے علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ مدینے میں حرم کی جگہ میں بھی، حرم کے لمٹ، حرم کے حدود میں بھی پرندوں کو پالا جا سکتا ہے۔ ایسے 50 مسئلے، سبحان اللہ۔ تو علماء کرام جو فقہاء اعظام ہیں، وہ حدیثوں سے اور قرآن سے لوگوں کو مسئلے مسائل نکال کر بتاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی اس زمین کی جو پانی اپنے اندر جذب کرتا ہے اور جذب کر کے جو ہے درخت اور پودے وغیرہ اگاتا ہے، کھیتی باڑیاں اگاتا ہے، یہ ان فقہاء اور علماء کی مثال ہے جو علم سیکھ کر اس میں غور و فکر کر کے لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں اور استنباط کر کے ان کو بتاتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری جو نہ علم دین سیکھتی ہے، نہ علم دین کی پرواہ کرتی ہے، نہ اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچاتی ہے، اور نہ ہی اس کو سیکھ کر علماء اور فقہاء کے جیسے مسئلے مسائل سکھاتی ہے دوسروں کو، تو یہ تیسری کیٹیگری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری زمین کے بارے میں بتائی۔ زمین کا تیسرا حصہ جو پانی کو روکتا بھی نہیں اور اپنے اندر جذب بھی نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو غور و فکر کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے قرآن میں۔ آپ قرآن کریم کے معنی میں غور کیجیے، آپ دیکھیے اپنے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا۔ معنی سمجھیے، دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں بیزار ہے، پریشانیاں آئیں، سکون نہیں ملتا۔ کیا کرتے ہیں؟ بیزار ہو گئے تو ارے چلو بھئی آج فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جا کر کھائیں گے، آج فلاں جگہ تفریح کے لیے جائیں گے۔ کبھی کبھی جانے میں کوئی حرج نہیں، اسلام نہیں کہتا کہ مت جائیے، لیکن یہی ایک ذریعہ نہیں ہے دل کو بہلانے کا۔ دل کو بہلانے کا اس سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کی یاد۔ اس سے حقیقت میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اپنے ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی عظمت کو جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، حکم دے رہا ہے، روک رہا ہے،
پیدا کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، دن اور رات کو پلٹاتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے زمانے اور ان کے حالات کو بدلتا ہے، اور ایک کی حکومت کو لے جاتا ہے اور دوسرے کی حکومت کو لاتا ہے. جی اس کا آرڈر اور اس کا حکم آسمان و زمین اور سمندر اور خشکی میں نافذ ہے. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو گن کر رکھا ہے. اس کے سننے کی طاقت ساری آوازوں کو سن رہی ہے. زبانیں الگ ہیں، بولیاں الگ ہیں، جی الگ الگ آواز ہیں، لیکن کسی کی بات سننے سے کسی کی دوسرے کی بات ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو وہ بزی ہو جائے اور وہ سن نہیں پاتا. نہیں، سب کی بات سنتا ہے. کتنا بھی آپ پوچھیں، سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں. اور اللہ تعالیٰ بیزار نہیں ہوتا ہے حاجت والوں کی حاجتوں کو پوری کرنے سے. اور اس کی نگاہ سارے دیکھنے کی ساری چیزیں، اور کوئی چیز اسے مخفی نہیں، ساری چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں. جی کالی چونٹی بھی کالے پتھر پر، اور تاریکی رات میں، رات کی بالکل تاریکی میں ایک کالے چٹان میں اور کالی چونٹی اگر جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو غیب اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہے، کوئی غیب نہیں اللہ کے لیے. راز کی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ظاہر ہے. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ اس کی ایک حالت ہوتی ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، مجبوری کو جو ہے سہارا دیتا ہے، اور ایک غریب کو مالدار بناتا ہے، ایک گمراہ کو ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، حیران و پریشان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور ایک جو محتاج و بالکل بےکس ہے اس کی مدد کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو پہناتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، اور جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کو عافیت دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی توبے کو قبول کرتا ہے، اور اچھا عمل کرتا ہے اس کو جزا دیتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو توڑتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور پریشانی کی حالت میں مومن کو اطمینان نصیب فرماتا ہے. کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے. اور اگر سارے انسان، سارے زمین والے، سارے آسمان والے، سارے مخلوقات، سارے انسان اور سارے جن سب کے سب ایک زمین پر کھڑے ہو کر اپنی ضرورت کو مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت کو پوری کرے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے سے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے سے اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہو جاتی. سبحان اللہ، کتنی بڑی ذات ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. جی وہ عالمین، رب العالمین، وہ کتنی عظیم بابرکت ذات ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کتنی عظیم ذات ہے. الوابل الصیب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑھائی، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. انسان اگر یہ تصور کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا اور اس کے تقوی کو مضبوط کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے ایمان کو بڑھانے، ہمارے تقوی کو بڑھانے، اور ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے توبے کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب سوال و جواب کا موقع ہے. اگر